یہاں پہ ایک اجتماع ہو رہا ہے، نقش بندی اجتماع ہے، فقیروں کا اجتماع ہے، آپ کا اجتماع ہے. ایک نہیں دو نہیں ہوتے. ایک تھا مہمان جو خانقاہ میں آئے، اور جس وقت اب یہ ذکر ہونا، یہ خانقاہ ہے اس وقت، مسجد کا نور ختم، کیا ہے یہ خانقاہ بن گئی. جہاں درویش بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کیا بنا دیتا ہے؟ خانقاہ بنا دیتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ جہاں ایک اللہ والا قدم رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اس جگہ کو اللہ گناہوں سے، بلاؤں سے، یعنی ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے اس جگہ کو. اس آپ کی اس بستی کے اندر، اس زمین پہ ایک نہیں دو نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے، مجھے تو پتا نہیں، میں تو صاحب کشف ہوں. لیکن اتنے بھی اگر آدمی آ جائیں، اور پھر ہر آدمی جو آئے گا اپنے گھر سے چل رہا ہے کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے. یہ دو مطلب لے کر چل رہے ہیں، یہ دو کام. جب ایسا انسان چلتا ہے تو خود اکیلا نہیں چلتا ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ کون ہیں جو لوگ آنے والے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے مہمان ہیں. اندازہ لگاؤ، وہ ایک مہمان تھا، سبحان اللہ، اس کو کھانا کھلا دیا. اللہ کے اتنے مہمان ہیں، اگر ان کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو مجھے بتائیں کیا حال ہے. ان کی اگر ہم نے خدمت کر دی تو کیا حال ہو جائے گا ہمارا. طریقہ مقصود نہیں ہوتا کہ بس تصویر لے کے کریں گے تو اللہ ملے گا. نہیں، طریقہ اللہ کے مقصود نہیں ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوں میں، آپ ان کی بات کہتے ہیں طریقہ مقصود نہیں ہے، مقصود رضائے حق ہے، جہاں سے انسان کو مل جائے. جیسا گولڈن چانس آ رہے ہیں ہمارے پاس دوست، اتنا گولڈن چانس ہے الحمدللہ کہ جتنی بھی ہم جان سے، مال سے، اپنی محنت سے ان کی خدمت کریں گے الحمدللہ، وہ ہمارا مقام بلند ہو جائے گا. وہ خالی نہیں چھوڑیں گے. ایک مہمان جب آتا ہے کسی کے گھر میں، وہ آپ کا رزق کھانے نہیں آتا، آپ کی پشتوں کو رزق دے کے جاتا ہے.